بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الفجر۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور اس رات کی جب رات کو چلے اس میں۔ نمبر 2، حل فی ذلک قسم الذی حجر، ہے ان چیزوں کی قسم پوری یعنی معتبر عقل مندوں کے واسطے۔ نمبر 3، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، وہ جو ارم میں تھے۔ نمبر 4، بڑے ستونوں والے۔ نمبر 5، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں۔ نمبر 6، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں۔ نمبر 7، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا۔ نمبر 8، الذین طغوا فی البلاد، یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں۔ تفسیر نمبر 2، ایام اور اوقات کی قسمیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عید قربان کی فجر بڑا حج ادا ہوتا ہے، اور 10 رات اس سے پہلے، اور جفت اور طاق رمضان کی آخری عشرہ دہائی میں ہے جب رات کو چلے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو۔ یہ سب اوقات متبرک تھے اس لیے ان کی قسم کھائی۔ تنبیہ، واللیل اذا یسر کے معنی عموماً مفسرین رات کے گزرنے یا اس کی تاریکی پھیلنے کے لیے ہیں، گویا صبح کی قسم کے مقابلہ میں رات کے جانے یا آنے کی قسم کھائی، جیسے کہ جفت کے مقابل طاق کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور ولیال عشر سے بھی ممکن ہے کہ مطلقاً 10 راتیں مراد ہوں، کیونکہ اس سے افراد اور مصادیق میں بھی تقابل پایا جاتا ہے۔ مہینہ کے شروع کی 10 راتیں اول روشن ہو جاتی ہیں، پھر تاریک، اور اخیر 10 راتیں ابتدا میں تاریک رہتی ہیں، پھر روشن ہوتی ہیں، اور درمیانی 10 راتوں کا حال ان دونوں سے جداگانہ ہے۔ گویا اس اختلاف و تقابل سے اس اشارہ فرما دیا کہ آدمی کو عیش و آرام یا مصیبت اور تنگی یا فراخی کی جو حالت پیش آئے مطمئن نہ ہو جائے، اور یوں نہ سمجھے کہ اب اس کے خلاف دوسری حالت پیش نہ آئے گی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ خالق ازداد ہے، جس طرح وہ آفاق میں ایک ضد کے مقابل دوسری ضد کو لاتا ہے، ایسے ہی تمہارے حالات و کوائف کو بھی اپنی حکمت و مصلحت کے موافق اول بدل ادا کرتا ہے۔ چنانچہ جو واقعات و مضامین مذکور ہوئے ہیں ان میں اسی اصول پر متنبہ فرمایا ہے۔ تنبیہ دوم، اس آیت کی تفسیر میں 2 حدیثیں مرفوع آئی ہیں، جابر کی اور عمران بن حسین کی۔ حافظ ابن کثیر پہلے کی نسبت لکھتے ہیں کہ وَهَذَا اسناد رجالۃ اللہ، هذا اسناد رجاله لا باس بهم، وعندي ان المتن في رفعه نكارة، اور دوسرے کی نسبت فرماتے ہیں کہ وعندي ان وقفه على عمران بن حسین اشبہ واللہ عالم۔ نمبر 3، یہ قسم اہل عقل کے لیے ہیں، یعنی یہ قسم معمولی نہیں، نہایت معتبر اور محتم بشان ہے، اور عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تاکید کلام کے لیے ان میں خاص عظمت و وقت پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، عاد اور ارم۔ عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ قوم منسوب ہوئی، اس کے اجداد میں سے ایک شخص ارم نامی تھا، اس کی طرف نسبت کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ یہاں عاد سے عاد اولا مراد ہے، عاد ثانیہ نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ قوم عاد جو شاہی خاندان تھا اسے ارم کہتے تھے، واللہ عالم۔ نمبر 5، اونچے ستونوں والے، یعنی ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے۔ یہ مطلب ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تانتے تھے، اور بعض کے نزدیک ذات العماد کہہ کر ان کے اونچے قد و قامت اور ڈیل ڈول کو ستونوں سے تشبیہ دی، واللہ عالم۔ نمبر 6، یعنی اس وقت دنیا میں اس قوم کی جیسی کوئی مضبوط طاقتور قوم نہ تھی، یہ ان کی عمارتیں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ نمبر 7، وادی القرا۔ وادی القرا ان کے مقام کا نام ہے جہاں پہاڑ کے پتھروں کو تراش کر کے نہایت محفوظ و مضبوط مکان بناتے تھے۔ نمبر 8، یعنی لاؤ لشکر جس کو فوجی ضروریات کے لیے بہت کثیر مقدار میں میخیں رکھنا پڑتی ہیں، یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو جو میخا کر کے سزا دیتا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر بہت ڈالی ان میں خرابی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ نمبر 1، وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب لگا ہے گھات میں۔ نمبر 2، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، سو آدمی جو ہے جب جانچے اس کا رب، پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے، فیقول ربی اکرمن، تو کہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ نمبر 3، واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا، اور جس وقت اس کو جانچے پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی، فیقول ربی اہانن، تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ نمبر 4، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کوئی نہیں پر تم عزت سے نہیں رکھتے نہ یتیم کو۔ نمبر 5، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھلانے یعنی کھانے کی۔ نمبر 6، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا۔ نمبر 7، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پیار کرتے ہو
مال کو جی بھر کر۔ نمبر 8 کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کوئی نہیں جب پس کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر۔ نمبر 9 وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے تیرا رب۔ نمبر 10 اور فرشتے آئے قطار قطار۔ نمبر 11 وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائیں اس دن دوزخ۔ نمبر 12 یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ، اس دن سوچے گا آدمی اور کہاں ملے اس کو سوچنا۔ نمبر 13 تفسیر۔ نمبر 1 ان سب نے فساد برپا کیا اور ہلاک ہوئے، یعنی ان قوموں نے عیش و دولت اور زور و قوت کے نشے میں مست ہو کر ملکوں میں خوب اودھم مچایا، بڑی بڑی شرارتیں کی اور ایسا سر اٹھایا گویا ان کے سرداروں پر کوئی حاکم ہی نہیں۔ ہمیشہ اسی حال میں رہنا، کبھی ظلم و شرارت کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا۔ آخر جب ان کے کفر و تکبر اور جور و ستم کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مہلت و درگزر کا کوئی موقع باقی نہ رہا، دفعتاً خداوند قہار نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان کی سب قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی اور وہ ساز و سامان کچھ نہ کام آیا۔ نمبر 2 اللہ ان کی گھات میں ہے، یعنی جیسے کوئی شخص گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیوں کر گیا اور کیا کرتا ہوا گیا اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا، پھر وقت آنے پر اپنی معلومات کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ اس طرح سمجھ لو کہ حق تعالی انسانوں کی آنکھوں سے پردہ پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے ذرہ ذرہ اعمال و احوال دیکھتا ہے، کوئی حرکت و سکون اس سے مخفی نہیں، ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں، جو چاہو بے دھڑک کیے جاؤ، حالانکہ وقت آنے پر ان کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ہر ایک سے انہی اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جو شروع سے اس کے زیر نظر تھے۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی اور بندوں کا امتحان تھا، دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو تو نہیں بھولتے۔ نمبر 3 نعمت کے وقت انسان کی خود پسندی، یعنی میں اسی لائق تھا اس لیے عزت دی۔ نمبر 4 تنگی کی وقت شکوہ، یعنی میری قدر نہ کی، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی اور حالت حاضرہ پر ہے، بس دنیا کی موجودہ راحت و تکلیف ہی کو عزت و ذلت کا معیار سمجھتا ہے، نہیں جانتا کہ دونوں حالتوں میں اس کی آزمائش ہے۔ نعمت دے کر اس کی شکر گزاری اور سختی بھیج کر اس کے صبر و رضا کو جانچا جا رہا ہے۔ نہ یہاں کا عرض عیش و آرام اللہ کے ہاں مقبول و معزز ہونے کی دلیل ہے، نہ محض تنگی اور سختی مردود ہونے کی علامت ہے، مگر انسان اپنے افعال و اعمال پر نظر نہیں کرتا، اپنی بے عقلی یا بے حیائی سے رب پر الزام رکھتا ہے۔ نمبر 5 یتیموں کی عزت نہ کرنے کا انجام، یعنی خدا کے ہاں تمہاری عزت کیوں ہو جب تم بے کس یتیموں کی عزت اور خاطر مدارت نہیں کرتے۔ نمبر 6 یعنی خود اپنے مال سے مسکینوں کی خبر گیری کرنا تو کجا، دوسروں کو بھی اس طرف نہیں ابھارتے کہ بھوکے محتاجوں کی خبر لے لیا کریں۔ نمبر 7 میراث لینے میں بے فکر، یعنی مردے کی میراث لینے میں حلال و حرام اور حق و ناحق کی کچھ تمیز نہیں، جو قابو چڑھا ہضم کیا، یتیم اور مسکینوں کے حقوق تلف ہونے دو۔ نمبر 8 تمہارے دل حب مال سے پر ہیں، یعنی جڑ کی بات یہ ہے کہ تمہارے دل مال کی حرصت اور محبت سے بھرا ہوا ہے، یعنی کسی طرح مال پر ہاتھ آئے اور ایک پیسہ کسی نیک کام میں ہاتھ سے نہ نکلے، آگے چل کر نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ مال کس قدر محبت اور پرستش کہ آدمی اسی کو کعبہ مقصود ٹھہرا لے، صرف کافر کا شیوا ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 یعنی سب ٹیلے اور پہاڑ کوٹ کوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے اور زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی۔ نمبر 10 ڈرو جب زمین کوٹی جائے گی، یعنی اپنے قہری تجلی کے ساتھ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 11 یعنی میدان حشر میں آئیں گے اور وہاں انتظامات کے لیے۔ نمبر 12 یعنی لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے پہنچ کر محشر والوں کے سامنے لائیں گے۔ نمبر 13 اس وقت انسان پچھتائے گا، یعنی اس وقت سمجھے گا کہ میں سخت غلطی اور غفلت میں تھا، مگر اس وقت کا سمجھنا کس کام کا، سوچنے سمجھنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا، دارالعمل میں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ دارالجزا میں نہیں ہو سکتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے کیا اچھا ہوتا جو میں آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں۔ نمبر 1 فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی، ولا یثق وثاقہ احد، اور نہ باندھ کر رکھے اس کا سا باندھنا کوئی۔ نمبر 2 یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو میری بہشت میں۔ نمبر 3 تفسیر۔ نمبر 1
اس وقت انسان کی حسرت کا حال یعنی افسوس دنیا کی زندگی میں کچھ نیکی کر کے آگے نہ بھیجی جو آج اس زندگی میں کام آتی، یوں ہی خالی ہاتھ چلا آیا، کاش حسنات کا کوئی ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا جو یہاں کے لیے توشہ بنتا۔ نمبر 2، مجرموں کو اللہ کا خاص عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو ایسی سخت سزا دے گا اور ایسی سخت قید میں رکھے گا کہ کسی دوسرے کی طرف سے اس طرح کی سختی کسی مجرم کے حق میں متصور نہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گا اس کا سا مارنا کوئی، نہ آگ نہ دوزخ کے موکل نہ سانپ بچھو جو برزخ میں ہوں گے، کیونکہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جسمانی اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت و ندامت میں گرفتار کر دے جو عذاب روحانی ہے، اور ظاہر ہے کہ عذاب روحانی کو عذاب جسمانی سے کیا نسبت، نیز نہ باندھے گا اس کا باندھنا کوئی، کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کے دوزخیوں کے گلے میں توق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اوپر سے سرپوش رکھ دیں گے، لیکن ان کی عقل اور خیال کو بند نہیں کر سکیں گے۔ اور عقل و خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں دوسری باتوں کے لیے حجاب ہو جاتی ہیں، اس لیے عین قید کی تنگی میں انسان کو عقلی اور خیالی وسعت حاصل ہوتی ہے، برخلاف اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو ادھر جانے سے روک دے اور بالکل ہمہ تن دکھ درد ہی کی طرف متوجہ رکھے، تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں درجے سخت ہے۔ اس لیے مجنون سودائیوں کو عین باغوں اور جنگلوں کی سیر کے وقت تنگی اور گھبراہٹ وہم و خیال کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ اور وسیع جنگل ان کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ کو رضائے حق کی طرف دعوت۔ پہلے مجرموں اور ظالموں کا حال بیان ہوا تھا، اب اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا انجام بتلاتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے چین اور آرام ملتا ہے۔ ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ اے نفس آرامیدہ بے حق، جس محبوب حقیقی سے تو لو لگائے ہوئے تھا، اب ہر قسم کی جھگڑوں اور خرخشوں سے یکسو ہو کر راضی خوشی اس مقام قرب کی طرف چل اور اس کے مخصوص بندوں کے زمرہ میں شامل ہو، اس کی عالی شان جنت میں قیام کر۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو موت کے وقت بھی یہ بشارت سنائی جاتی ہے، بلکہ عارفین کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے نفوس مطمئنہ ہیں اس طرح کے بشارات کا فی الجملہ حظ اٹھاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ تنبیہ: نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ کی تحقیق سورہ قیامہ کی شروع میں دیکھ لی جائے۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔